بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے پر حقیر معاوضہ بھی لیتے ہیں، ایسے لوگ بس اور کچھ نہیں اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ نے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ آیت نمبر 77 سورہ آل عمران۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ قیامت ان کو نگاہ کرم سے دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کی دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں بات دونوں آیتوں میں آ رہی کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، تو اصل مزکی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو سورہ نساء میں فرمایا جاتا ہے: الم تر الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ در حقیقت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور ان پر تاکہ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو پاک کرنا اللہ کا فعل ہے۔ اس طرح سورہ نور کے اندر آیت آتی ہے: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس طرح بندے کی ہدایت کے لیے اللہ کی توفیق اور مشیت ضروری ہے، اس طرح اللہ کی توفیق مشیت کے بغیر کوئی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اصل ہادی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، نبی کو کتاب کو ذریعہ بناتا ہے۔ نبی بھی ہادی ہیں، اللہ بھی ہادی ہے۔ اللہ کی توفیق کو کوئی ہدایت نہیں بن سکتا۔ اہدنا الصراط، اللہ سے پوچھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نبی ہمارے ہادی، تو ذریعہ ان کو بناتا ہے، وہ بھی ہادی ہیں۔ اصل ہادی تو اللہ ہے۔ تو یہاں بھی اصل مزکی اللہ تعالیٰ، اس لیے دعا میں کیا ہے: اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما، تو میرے نفس کو پاک کر، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی دعا۔ تو اصل ہادی اللہ ہے، اصل مزکی اللہ ہے، اس نے نبی اور کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس طرح یہاں اصل مزکی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اسے نبی کو، اور اب نبی کے بعد نبی کے نائبین کو تزکیہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ جو دو آیتیں سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ تو یہ بات آخرت میں کی جا رہا ہے۔ آخرت میں تو دنیا کی زندگی میں تو بیسک تقویٰ تو آدمی حاصل نہیں کرے گا، تو وہاں پاک نہیں کیا جائے گا۔ تو کم سے کم بیسک تقویٰ تو آدمی حاصل کرنا ہے۔ تو ان آیتوں کے تعلق سے علامہ شیخ بن عثمان صاحب نے جو لکھا ہے، آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان الذین یکتمون ما انزل، تو یہ دراصل اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، لیکن نازل تو ہوتی ہے ان کے تعلق سے، لیکن اس کا یہ مفہوم اطلاق سب پر عام ہوتا ہے، جو بھی ایسا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آسمانی حلال حرام کا حکم بھیجا، یہود نے اس کو چھپایا، اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات اس میں لکھی تھی ان کو بھی چھپا دیتے اور بدل دیتے. یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت طریقہ ہے کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کتاب اور رسول کو ہدایت کے خلق کے لیے بھیجتا ہے، تو انہوں نے خدا کی بھی خلاف کیا اور خلق کو بھی گمراہ اور جاہل بنانا چاہا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خلق کی خدائی گمراہی پر بس نہیں کیا، بلکہ حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے الٹے رشوتیں لیتے تھے، مال بھی لیتے تھے، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ چھوڑ دیا تھا. حالانکہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے زیادہ بدتر ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسی حرکات شنیعہ یعنی بری حرکت کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو آگے بدلا جاتا ہے. گو ظاہر میں وہ مال ان کو لذیذ اور نفیس معلوم ہو، لیکن در حقیقت یہ آگ ہے جس کو اپنے پیٹوں میں پڑ رہے ہیں. جیسے لذیذ طعام میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے، لذیذ طعام میں زہر قاتل ملا ہوتا ہے، ویسا ہے. یہ لوگ کھاتے ہیں، کھاتے وقت لذت معلوم ہو رہی ہے، پیٹ میں جا کر آگ لگا دے گا. اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں میں باری قیامت کو ان سے خطاب فرمائے گا، تو یہاں ولا یکلمہم اللہ ہوتا ہے. تو لطف و رحمت سے کلام کرنا ہے، لطف و رحمت سے کلام کرنا ہے، غصے سے کلام کرنا، بطور تخویف اور تذلیل اور تہدید وعید کلام کرنا، یہ اور بات ہے. ان سے سخت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جھڑک دیں گے، جس سے ان کو سخت صدمہ اور غم ہوگا. یوں کہیے کہ بلا واسطہ ان سے کلام بھی نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں کے ذریعے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کریں گے. یہ کلام کرنے کا ذکر ہے وہ ملائکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا. فائدہ: اللہ یکلم اللہ کی دھمکی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں اللہ کی محبت خوب راسخ ہے. اگر سردست فی الحال محسوس نہ ہو تو اس کو ہم چوں اخگر بزیر خاک سمجھتے ہیں. یہ چنگاری ہے جو آگ کے اندر ہے، جو راکھ کے اندر بجھی ہوئی ہے، آگ کے اندر چھپی ہوئی ہے. قیامت کو جب کل ممانع دور ہو جائیں گے تو اس کا ظہور کامل ہو جائے گا. یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کفار کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ کوئی اپنے دشمن کو کی ناخوشی اور اعراض سے ڈرانے لگے جو بالکل بے سود ہے. محبان جانثار اعراض محبوب کو درد جاں گداز سمجھتے ہیں. اللہ کا اعراض ہی بہت بڑی چیز ہے. قیامت کے دن ہر سینے میں اللہ کی محبت ایسا لبریز ہوگی، یہ بے التفاتی عذاب دوزخی بھی سخت بدرجہ سخت معلوم ہو جائے گی ان کو. یہ جو اللہ کی بے التفاتی دوزخ سے بھی بدرجہ ان کو جان کا معلوم ہوگی. یہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ بات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے نظر کرم بھی نہیں کرے گا، ولا یزکی ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. اہل ایمان کتنے گناہ گار ہوں مگر دوزخ میں ایک مدت مقررہ تک رہ کر گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. بخلاف ایسے نافرمان، ایسے کفار کے ہمیشہ جہنم بنیں گے. کبھی پاک کر جنت سے نکلنا ان کی خدمت میں نہ ہوگا. ان کے اعمال کفر اور شرکیہ نے انہیں بمنزل ناجی سلین کے بنا دیا ہے. ان کی نجات کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتی. اور مسلمان عاشق حال ایسے جیسے کہ پاک چیز پر نجاست پڑی ہوئی ہے، نجاست دھونے سے ظاہر ہو جائے گی، نجاست ظاہر ہو کر پھر پاک ہو جاتا ہے. باقی اس سے زیادہ کیا عذاب علیم ہوگا. ظاہری بدن سے بڑھ کر ان کی باطنی آگ بھی ہوگی، اور محبوب حقیقی ان سے ناخوش ہوگا. پھر اس مصیبت جانکا سے کبھی نجات نہ ہوگی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ انہوں نے تو ہدایت ان کے پاس آئی تھی، اس ہدایت کو گمراہی کو خرید لیا. والعذاب عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بجائے. فما اصبرهم علی النار، کیا صبر کرنے والے دوزخ پر. یہ لوگ بے شک اس قابل ہیں کہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غرض کیا، گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا اور اختیار کیا. اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو خرید لیا. یہ سب اپنی خوشی سے موجبات دخول نار کو اختیار کرتے ہیں. گویا آگ ان کو نہایت مرغوب ہے اور محبوب ہے کہ اپنے جان اور دل کے بدلے اس کو خرید رہے ہیں. اور نہ سب جانتے ہیں کہ عذاب پر صبر کرنا کیسا ہے. تو یہ ضلالت کس لیے آگے آیت آتی ہے؟ ذالک بان اللہ نزل کتاب الحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں دور جا پڑے ہوئے. یہ ضلالت
کو ہدایت کے بدلے عذاب کو مرد کر دے کی دلیل اس پر ہے کہ عذابات مذکورہ سابق ہونے کی اللہ نے جو کتاب سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا، طرح طرح کے اختلافات میں ڈالے اور خلاف دشمنی میں دور جا پڑے، بڑا خلاف کیا یا طریق حق سے دور ہو گئے. ایک صورت کہ ان کا صبر علی النار ہونا چونکہ بدیل بتلا نظر آتا ہے، اس لیے ذالک تک اخیر تک اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے. دوسری آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر، اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم قلیلا، تھوڑی قیمت پر، ثمنا قلیلا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، پہلی بات. دوسرا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، یعنی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکی، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب، ان کے دردناک عذاب ہے. تقریباً وہی چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جو لوگ دنیا کی متاع قلیل لے کر خدا کے عہد اور آپس کی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، نہ باہمی معاملات درست رکھتے ہیں، نہ خدا سے جو قول و قرار کیا اس پر قائم رہتے ہیں، بلکہ مال و جاہ کی حرص میں حکم شریعہ کو بدل دیتے ہیں، کتب سماویہ کے اندر تحریف کرتے رہتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ یہود میں صفت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا تھا اور قسمیں دی تھیں کہ ہر نبی کی مددگار بنے رہو. پھر غرض دنیا کے واسطے پھر گئے اور جو کہ جھوٹی قسم کھا کے دنیا کے لیے واسطے کرے گا، اس کا ہی انجام ہونے والا ہے. تو یہاں وہی بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ جو ہے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. تو معلوم ہوا کہ پاک کرنا، تزکیہ، کسی کو پاک کرنا یہ اللہ کا فعل ہے. تو دنیا میں پاک کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا تھا، یہاں کم سے کم آدمی اپنے عقیدے کو درست کر لے. تصحیح سب سے اہم ترین رکن عقائد اور افکار کا تزکیہ ہے. کفر شرک کے عقائد والا بندہ چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال ہوں، وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا، بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اوپر جو بات کہی کہ بغیر تزکیے کو جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے عقائد و افکار کی اصلاح نہیں کی ہے، عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک قرار نہیں دیں گے، نہ اس کی طرف نظر کرم کریں گے، نہ اس سے کلام کریں گے. اس کی ہمیشہ دردناک عذاب ہوگا. جن لوگوں نے عقائد کا تزکیہ کر لیا ہے مگر ساتھ ہی اعمال و اخلاق کی کوتاہیاں ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا اللہ کے رسول کی شفاعت ہو جائے یا چند روز جہنم میں بھیج کر انہیں پاک کرایا جائے گا. گویا جہنم ان کے لیے غسل خانے کی طرح ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے عقائد سے افسوس کے مسلمان کرانے والے مختلف فرقے میں گروہ ہیں جن کے عقائد کفر شرک سے داغدار ہو گئے. اہل تصوف نے وحدت الوجود کا عقیدے کو اپنے طریق میں اللہ گھسایا. دراصل ایک فلسفہ ہے، اس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہزاروں آدمی گمراہی کا شکار ہو گئے. صحابہ کرام کے دور میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، بہت سے گروہ ہو گئے. بعد ان گروہوں نے جو ابتداءً سیاسی فکر کے تھے اپنے موقف کے لیے دینی بنیادیں فراہم کی اور اللہ کے رسول کی پیشگوئی کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. میری امت 73 میں، تو یہ اللہ کے رسول کی پیشگوئی پوری ہوئی. مزید آپ نے فرمایا تھا کہ ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہیں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول من ہی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحبی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. صحابہ کرام آپ نے فرمایا جو ناجی و جنتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے. بالکل دو ٹوک جو ہے بات بیان کی گئی ہے، کسوٹی بالکل سامنے رکھ دی گئی ہے. تب آپ پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں یہ سب فرقے. تو بہت سے لوگوں کے بہت سے جو فرقے ہیں ان کے عقائد کہاں تک جا پہنچے ہیں، کفر شرک تک جا کر پہنچے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں
باقاعدہ جو ہے ان کے عقیدے موجود ہیں. کوئی قرآن کی تحریف کا قائل ہے, کوئی اور نبی آنے کا قائل ہے, کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے, کوئی مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہے. کسی لوگ پر کیا کیا جائے. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایمان کی تعریف کی. تو ایمان, صحیح ایمان کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا کہ ایمان کیا ہے. سب سے پہلے ایمان کی ڈیفینیشن کی, پھر ایمان کا دائرہ کیا ہے, حدود ایمان کیا ہے وہ بیان کی. جو ان حدود کے اندر ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے, جو اسے تجاوز کر گیا گمراہ فرقے میں شامل ہو گیا. تو ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا تھا. اسی کو اہل سنت الجماعت, سنت الجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ. جماعت سے ہونا صحابہ کرام, سنت نے اللہ کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے جو عقیدہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر قائم رکھے اور جنت میں ہم کو داخل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.